اگر پوچھا جائے گا تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے روزے، تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہارے جہاد، تمہارے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ان ساری چیزوں میں تم کامیاب ہوئے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر ان چیزوں میں پیچھے رہے تو یہ تمہاری سیاست، یہ جوڑ، یہ گند، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ ہر بندے کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ جو ہی ماہ رمضان قریب آتا ہے، کچھ لوگ رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہ موقع ضرور عطا کرنا، بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار، اللہ ہم اپنا تزکیہ کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اللہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اللہ تجھے راضی کر لے، اللہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ ہمیں یہ موقع عطا کر دے۔ اور بہت سے لوگ ماہ رمضان کو قریب پاتے ہی ان کی ساری ترجیحات راشن اکٹھا کرنا، گھر میں فروٹ لانا، پکوڑے سموسوں کا بندوبست کرنا، یہ کیچپ، یہ روح افزا، یہ فلاں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے بعد شاید کوئی ایسا موقع آ جائے، جنگ کا سما ہو جائے کہ لوگوں کو موقع ہی نہیں ملے گا خرید و فروخت کا۔ کیا اس سے پہلے آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں فاقے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد صرف کھانا پینا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی مقاصد نہیں ہماری زندگی کے؟ ہمیں تو شریعت نے کتنا پیارا اسلوب دیا ہے، فرمایا بہترین روزہ افطار کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ایک کھجور یا پھر پانی کا گھونٹ۔ آپ اپنے 11 مہینوں میں ذرا اندازہ لگا کے دیکھیے کتنے پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، کتنا کیچپ کا استعمال کرتے ہیں، کتنا روح افزا پیتے ہیں، یا کتنا پھل فروٹ کھاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یا ماہ رمضان کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ یہ مقصد ہے اس رمضان کا۔ لمبی قطاریں لگی ہے، گھنٹوں کھڑے ہیں، سموسے نہیں مل رہے، کچوریاں نہیں مل رہی، فلاں نہیں مل رہا۔ جیسے رمضان صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے، عیاشی کا مہینہ ہے، کھاؤ پیو موجے کرو، بازاروں میں پھرو، مارکیٹوں میں سیر و تفریح کرو یا شاپنگ کرتے رہو، بس یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر جائیے، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ بندہ صبح سے شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور جب اجر کی بات آئے، ثواب کی بات آئے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو اجر دے ہی نہ۔ کبھی اس کی طرف غور کیا؟ ساری رات قیام کرنے والا، اللہ کے حضور کھڑے رہنے والا، میرے نبی نے فرمایا سوائے نیند سے بیدار رہنے کے اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ راتوں کو تھوڑا کھڑا ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے خلوص کے ساتھ، اللہ کے سامنے پوری ایمانداری کے ساتھ، ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزے میں رہتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے، آگ کے آگے ڈھال ہے۔ جو روزے دار ہوگا اللہ وحدہ لا شریک جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ جو روزے دار ہوگا برائیاں، خواہشات، شہوات، منکرات، خرافات، ان سب کے آگے یہ روزہ ڈھال ہے۔ جو بندہ
روزے دار ہوگا وہ ان ساری چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے گا۔ میں اور آپ اس سلسلے میں کون سا عزم رکھتے ہیں؟ کیا یہ عزم، یہ ارادہ، یہ سوچ میرے دل میں آئی کہ یہ ماہ رمضان شاید میری زندگی کا آخری رمضان ہو، میں وہ ساری فضیلتیں سمیٹ لینا چاہتا ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس مہینے میں عطا کی ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کی رات کو قیام کرتا ہے، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کون سا ایسا خوش نصیب ہے جو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے؟ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل پیرا ہونا نہیں چھوڑتا، میرے اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ روزہ تزکیہ نفس ہے، روزہ ہمیں سنوارتا ہے، روزہ ہمیں مسلمان بناتا ہے، روزہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اگر روزہ ہے اور پھر جھوٹ بولتا ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان بازی کرتا ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ ہے، تمسخر اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ ہے، شریعت کو پامال کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، صبح سویرے آغاز داڑھی مونڈ کر کرتا ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، نماز میں حاضری نہیں دیتا، زبان پر ذکر اذکار نہیں کرتا، رب کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، نیکوکاروں کی سب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، جان لیجئے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ایک معیار ہے، اس بات کو اپنے پلو سے باندھ کے جائیے گا، جس کے روزے نے منکرات سے نہ روکا، خواہشات سے نہ روکا، برائیوں سے نہ روکا، گناہ سے نہ روکا، وہ سمجھ لے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ بیکار میں جا رہا ہے۔ روزہ تو تقوی شعار بناتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ والو، کبھی متقی کی تعریف پڑھو، کبھی تقوی طہارت کی تعریف پڑھو، جاننے کی کوشش کرو متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے۔ اور کیا یہ روزہ، جس طرح کا روزہ ہم رکھتے ہیں کہ روزہ رکھا صبح سے شام تک سوئے رہے، کیوں؟ روزہ ہے، نہ نماز کی فکر، نہ ذکر اذکار کی فکر، نہ قرآن کی تلاوت کی فکر۔ سبحان اللہ، ہمارے اسلاف ویسے بھی قرآن کی تلاوت بہت کیا کرتے تھے، کیوں؟ میرا نبی فرماتا ہے اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا، ماہ رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس مہینے میں رب نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کی زندگی کا وہ سال آیا جو آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، آپ نے 2 بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ اور ہمارے اسلاف کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، رمضان میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ میرے بزرگوں، یہ خبریں، یہ چینلز، یہ سیاست اور یہ جھوٹ، یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔
نہ کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے کس کا ساتھ دیا، کون سی سیاسی جماعت تھی۔ اگر پوچھا جائے گا تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے روزے، تمہاری نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے حج، تمہارے جہاد، تمہارے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ان ساری چیزوں میں تم کامیاب ہوئے تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر ان چیزوں میں پیچھے رہے تو یہ تمہاری سیاست، یہ جوڑ، یہ گند، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ گھنٹوں بحث کر دیتے ہو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر، اور کبھی دین کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے خاموشی چھا جاتی۔ دین میں حصہ لینے کے لیے کبھی کہہ دیا جائے بندہ خاموش ہو جاتا ہے، اور ادھر مال بھی ضائع کرتے ہیں، ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، نیکیاں بھی ضائع کرتے ہیں، اعمال بھی ضائع کرتے ہیں، ہر چیز کو دھاؤ پہ لگا کر رکھ دیتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کے لیے یہ بڑا عظیم موقع ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں لکھ دے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ابھی سے چند لمحے بعد یا ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا سانس موجود رہے گا یا نہیں رہے گا، ہماری زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک سے روح کے گڑگڑا کے عاجزی کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ ہمیں ماہ رمضان عطا کر، ماہ رمضان عطا کر، اور اللہ ہمیں ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم ماہ رمضان اس طرح گزارے جس طرح اللہ تو چاہتا ہے، اللہ ماہ رمضان اس طرح گزارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر اپنی امت کو دکھایا ہے۔ اللہ ماہ رمضان ہم اس طرح گزارے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، جہنم سے اپنے دامن کو بچا لے، اللہ گناہوں سے دور ہو جائیں، اللہ نیکیوں کے قریب، نیکیوں پر عمل پیرا کرنے والے بن جائے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد پورا ہو گیا انشاءاللہ ہم کامیاب کامران، اور اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو ہم ناکام و نامراد ہیں۔ یہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے لیے بھائیوں، ہمارے اسلاف ایک کھجور پہ روزہ رکھتے بھی تھے، ایک کھجور پہ روزہ افطار کرتے بھی تھے، ان کو کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی وہ کتاروں پہ راشن کے لیے، روزی کے لیے، پکوڑوں کے لیے، سموسوں کے لیے نہیں لگتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ایک کھجور کھا کے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پانی کا گھونٹ پی کے دعا کرتے انشاءاللہ ہمارا یہ اجر ثابت ہو گیا ہے۔